اب غامدی صاحب یا ان کے چیلوں کو یہ چیلنج کرتا ہے فقیر، اس حقیقت کا انکار کر کے دکھائیں۔ ان پر یہ ضروری تھا کہ اگر انکار کیا ہے اور اس کو کہانی کہا ہے، خود ساختہ کہا ہے، تو اس پر دلیل دیتے۔ علی سے اختلاف بھی جائز نہیں ہے، مولا علی سے اختلاف بھی جائز نہیں ہے، تنقید بھی اس پر جائز نہیں ہوتی۔ ہم حلالی اور حرامی کی تمیز جو ہے وہ بھی علی کے معیار کے پرکھا کرتے ہیں۔ جو اپنا نائب بنا رہے ہیں علی کو، منافقین نے کہا کہ ہم علی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ اسلوب کلام الہی میں یہ کہاں مرقوم ہے کہ یہ یعنی کوئی ایسا معنی علمی ہے جس سے ان نفوس قدسیہ کو ہٹایا جائے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی، فیت گارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کی توضیح و تشریح کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ حضرات ذی وقار علامہ جاوید احمد غامدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا ہم نے ایک کلپ سنا جس میں وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جو آیت مباہلہ ہے اس میں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ خود تشریف لے کے گئے ہیں اور نہ حسنین کریمین، سیدہ کائنات پاک اور مولا علی پاک، یعنی کہ پنج تن پاک جو ہیں ان کا اس آیت سے کوئی جو ہے نا وہ استشہاد نہیں ملتا، بلکہ ایک طرف مسلمین تھے اور دوسری طرف مسیحیین تھے۔ اس آیت کی توضیح کے لیے ہم نے ایک پہلے بھی پروگرام کیا، آج اس کی دوسری ایپیسوڈ جو ہے اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب سے، تاکہ وہ اس کی صحیح معنوں میں توضیح و تشریح کے لیے انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں اور عوام الناس کو صحیح معنوں میں اس قضیہ کی توضیح و تشریح کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ جی وعلیکم السلام سر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھی آپ نے اس ایپیسوڈ کے لیے، اس مخمسہ کے جو ہے نا وہ حل کے لیے آپ نے ٹائم دیا، آج اس کی دوسری ایپیسوڈ ہے، تو اس کے لیے آپ کیا فرمائیں گے، کیا میسج دیں گے علامہ غامدی صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ علامہ غامدی صاحب ماشاءاللہ بڑے بیدار مغز محقق بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، لسان بھی ہیں۔ صحیح۔ گزارش یہ ہے کہ کسی شخص کی شخصیت دلیل شرعی نہیں ہے، صحیح۔ اس کا تباہر علمی دلیل شرعی نہیں ہے۔ صحیح۔ دلیل شرعی کا ایک اپنا مقام ہے، وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے۔ بے شک۔ انہوں نے براہ راست اس چیز کا انکار کیا ہے کہ یہ جو مباہلہ ہے اس میں اہل بیت کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اب ان پر یہ ضروری تھا کہ اگر انکار کیا ہے اور اس کو کہانی کہا ہے، خود ساختہ کہا ہے، تو اس پر دلیل دیتے۔ صحیح۔ یہ اس کی خود ساختگی کا تصور کیا ہے، اس پر دلائل کیا ہے؟ کوئی دلائل نہیں دیے، تو غالباً ان کے مزاج میں اموی دین کی زیادہ بہار ہے نبوی دین کی بجائے۔ صحیح۔ اور ویسے وہ بنو امیہ کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں، تو اس پر تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسلسل کے ساتھ ان کی ساری گفتگو کا جواب دیں گے۔ صحیح۔ سردست حدیث سے اپنا آیت مباہلہ کے اوپر جو انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ کہانی ہے، صحیح۔ تو آئیے سیاستہ میں بعض لوگوں نے اول نمبر، بعض نے دوسرا نمبر صحیح مسلم کو دیا ہے۔ صحیح۔ صحیح مسلم کے اندر صحیح الاسناد حدیث، ٹھیک۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی سند بھی ضروری ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی گفتگو سے پہلے حدیث کی سند پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ سند حدیث ہے۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید و محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو بن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد عن سعد بن ابی وقاص عن ابی۔ ٹھیک۔ یہ سند ہے۔ صحیح۔ اور اس سند کی صحت پر ہمارے پاس دلائل بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثلا یہ سب سے پہلا جو راوی ہے ابن قتیبہ بن سعید۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا، قتیبہ بن سعید، جس سے امام مسلم نے ہاں نقل کی ہے، ہاں جی، روایت کی ہے۔ صحیح۔ ہاں انہوں نے بھی، اور احمد بن حنبل نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ثقہ ہیں، صحیح۔ اور
ابن خراش نے اسے صدوق کہا، عبداللہ بن محمد بن سیار الفریانی نے اسے صدوق کہا، تو ان کی تصحیح بھی اور صدق اور ثقات بھی مسلم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا راوی ہے محمد بن عباد. احمد بن حنبل نے کہا حدیثہ حدیث اہل الصدق فإنہ صدوق. صحیح. یہ اہل الصدق ہے. یہ میں مزی سے حوالے دے رہا ہوں تہذیب الکمال سے. صحیح. اور ابو حاتم نے کہا ہوا احب الیہ من سعید بن سالم قال محمد صاحب ثقہ مامون کثیر الحدیث. ٹھیک ہے. یہ دوسرا ثقہ بھی ہے، ہاں، جھوٹ سے محفوظ ہے ہاں. اور کثیر الحدیث ہے. آگے ہے بکیر بن مسمار. تو امام عدلی نے کہا کہ یہ ثقہ ہے. وقال ابو احمد بن عدل مستقیم الحدیث. صحیح. ٹھیک ہے. آگے عامر بن سعد. وقال محمد بن سعد وکان ثقہ کثیر الحدیث. ٹھیک ہے. ثقات کی بھی مطلب کسی نے ان کے اوپر کو نقد و جرح اس طرح کی کوئی نہیں جرح کی ہے. اب آئیے حدیث کے جو مندرجات ہیں، یہ شاید ہو سکتا ہے غامدی صاحب کو ہضم نہ ہو. اچھا. لیکن ہیں. ٹھیک ہے نا. حقیقت کو ظاہر کوئی عالم دین کسی بات کا انکار کرے کرتا پھرے، لیکن دلیل ضرور دے. صحیح. ہم اس کی دلیل دے رہے ہیں اور اس کا ایک مائنڈ سیٹ آپ کو بتا دیتے ہیں پہلے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ مجھے معاویہ نے میرا بازو پکڑا. اچھا. اور یہ بات کہی کہ ہم جنگوں میں مصروف رہتے ہیں اور ہم نہیں سنتے کچھ جو ہے نا ادائیگی حج کی جو سنن ہے اس سے ہم تھوڑا سا دور ہٹ گئے ہیں. تو صحیح. آپ آگے چلیں. بہرحال یہ مسلم کے اندر تو یہ واقعہ نہیں، یہ واقعی کتابوں کے اندر ہے، حدیث کے اندر. ہاں کثیر ہاں. لیکن یہاں صحیح مسلم کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں جب بیٹھے ان کے چوپال میں دار الندوہ کے اندر، صحیح. تو وہ کہتے ہیں قال امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا. یہ راوی کہتے ہیں کہ حکم دیا معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو. صحیح. ٹھیک. فقال ما منعک ان تسب ابا تراب، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتا. یہاں پہ ایک وہ انہوں نے سبے جو سب کا لفظ ہے نا، ایک اور ویڈیو کے اندر ہم نے وہ بھی سنا، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آئیں گے، الگ سے بات کریں گے اس پر. تو سب کا معنی ہے تنقید کرنا. یہ غلط ہے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. سب و شتم کا ٹائٹل جو ہے پورے عرب میں کلچرل سٹیٹس پر یہی بولا جاتا ہے. ابیوز کرنا ہے. ابیوز کرنا ہے، گالی دینا ہے. بالکل. یہ ایسی بات نہیں. اچھا سب کا معنی تو یہ کریں گے. چلیے علی سے اختلاف بھی جائز نہیں ہے. ہاں مولا علی سے اختلاف بھی جائز نہیں ہے. تنقید بھی اس پر جائز نہیں. حضور نے فرمایا من سب علی فقط سبانی ومن سبانی فقط سب اللہ ومن سب اللہ ادخلہ اللہ النار. اللہ. صحیح. علی سے سب، علی کے ساتھ اختلاف بھی جائز. اب سب کا جو مرضی یہاں پہ کر لیں، وہ آگے پوری اسی حدیث کے اندر گھومے گا. دیکھیے اگر یہ تنقید ہے فرض کرو تو اللہ بھی سیاست کرتا ہے، معاذ اللہ، رسول بھی سیاست کرتے ہیں. نہیں. ایسا نہیں ہے. وہ ماحول ایسا تھا ہاں کہ علی سے دشمنی. کیوں صحابہ کرام یہ کہتے رہے کنا نعرف المؤمنین بحب علی وکنا نعرف المنافقین ببغض علی. اللہ. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ اور پھر یہاں تک کہا کہ ہم حلالی اور حرامی کی تمیز جو ہے ہاں وہ بھی علی کے معیار کے پرکھا کرتے ہیں. جو علی سے پیار کرتا ہم یقین کرتے ہیں یہ حلالی ہے، اور جو علی سے دشمنی رکھتا بغض رکھتا ہم اسے کیا کہتے ہیں. چلے آپ کو ایک انوکھی بات عرض کر دوں اسی ٹائٹل پر. جی. جب غزوہ تبوک پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، پھر حدیث میں بھی اس کا کچھ ذکر ہے. صحیح. تو غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے مولا کائنات علیہ السلام کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا. ٹھیک. تو جناب نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ رہے ہیں، میں شہر خدا ہوں، ہاں جنگوں کا ہیرو ہوں، بدر سے لے کر توڑ تک آیا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تردا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میرے بعد تیرا مقام ایسا ہی ہو یہاں مدینے میں جیسا ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھا. ٹھیک ہے. لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. یہ جملہ بڑا بلند جملہ ہے. یعنی نبوت کے علاوہ جتنے بھی مقامات ہیں وہ دامن علی میں ہیں. کیا صرف نبوت نہیں ہے. ختم نبوت کا اعلان حضور پر کر دیا گیا.
اب وہ مفاضلہ شفاضلہ گیا، چھٹی ہو گئی. یعنی کہ نبوت کے علاوہ، نبوت کے علاوہ ہر مقام علی کے دامن میں ہے. کیا بات ہے. جس طرح ہمارے اہل سنت میں معروف ہے نا کہ حضور خدا نہیں، ہاں، الہ نہیں، باقی سب کچھ ہے. اللہ اکبر. ایسے ہی علی نبی نہیں، باقی سب کچھ ہیں. ٹھیک ہے. اور علی سے ہی متعلق یہ چیزیں جو گفتگو میں آتی ہیں نا، چونکہ یہ بنو امیہ کا مزاج اور یہود کا مزاج یکساں تھا تاریخی پس منظر میں. ٹھیک. وہ نہیں قبول کرتے تھے، نہ دین کو قبول کرتے تھے اور نہ ہی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی غربت کو قبول کرتے تھے. تو آج بھی جو عموی مزاج رکھنے والے علماء ہیں وہ ڈنڈی مارتے ہیں نصوص صحیحہ صریحہ کے اندر بھی. اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہاں بات چل رہی تھی کہ سب کے حوالے سے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آپ میرے بعد ہارون علیہ السلام جیسا مقام رکھتے ہیں لیکن میرے بعد نبی نہیں. صحیح. یہاں تک یہ بات آ گئی نا جی. جی. اب میرا سوال یہ ہے کہ بلا غامدی صاحب پر جو چیز آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جی. حضور تبوک پر گئے اور منافقین نے مسجد ضرار بنائی. ٹھیک ہے. کیوں بنائی؟ کبھی اس فلسفی پر کسی نے غور کیا ہے؟ حضور اپنا نائب بنا رہے ہیں علی کو. ٹھیک. منافقین نے کہا کہ ہم علی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے. اللہ. اس ٹائٹل پر مسجد ضرار الگ سے بڑھائی گئی. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور قرآن کے سینے میں موجود ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. کیا بات. لکاذبون. ٹھیک ہے کہ حبیب یہ مسجد نہیں ہے، یہ شرارت گاہ ہے. ہاں، اس پر تو الگ سے ہم پروگرام کریں گے. وہ اس لیے بنائی گئی کہ منافقین علی کو امام نہیں مانتے. اللہ. آج بھی منافق علی کو امام نہیں مانتے. واہ. علی کی جہاں بھی عظمت اور تقدس آتا ہے تو وہاں توجیہات ہوتی ہیں، تعویلات ہوتی ہیں اور جاہلانہ تصورات ہوتے ہیں جو نصوص کے مد مقابل جو عصبیت طراز لوگ ہیں وہ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. اور آج الحمدللہ فقیر یہ اس ڈرامے کو ننگا کرے گا. ٹھیک. یہ بات آپ ذہن میں آ گئی جی جی. کہ علی سے جو بے رغبتی ہے وہ منافق ان کا وتیرہ ہے. ٹھیک ہے. اور اسی جذبے سے ہی وہ مسجد ضرار بنائی گئی کہ انہوں نے علی کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے. ویسے بھی حضور نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. علی تیرا وجود بڑا عجیب ہے، تجھ سے صرف مومن ہی پیار کرتا ہے، کوئی منافق تجھ سے پیار نہیں کرے گا. بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا من ابغض علیٰ فقد ابغض فہو کافر او منافق. اللہ. یہ نبوت کا فتویٰ ہے. واہ. علی سے بغض رکھنا نبی سے بغض رکھنا ہے، نبی سے بغض رکھنا خدا سے بغض رکھنا. اور حضور نے فرمایا کہ جس نے اس ٹائٹل پر تو اس سے بغض رکھا یا وہ منافق ہے یا وہ کافر ہے. اللہ. ایسی ہے، حرامی ہے. یہ 10 ٹائٹل میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی دیے ہیں. یہ جو کتاب آئی ہے نا منصب علی فہو کافر، وہ بھی ان قریب آ رہی ہے، ہم غامدی صاحب کو بھی پیش کریں گے انشاءاللہ پیش کریں گے. اب جب یہ طے ہے کہ علی معیار ہے ایمان اور عدم ایمان میں، صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے، امیر معاویہ کہتا ہے امرا معاویہ، تو یہاں بڑی توجیحات طویلات کیا کرتے ہیں جی. یہ امرا ہے اصل میں، کبھی کوئی ترجمہ، یہ جھوٹ ہے سارا. امرا معاویہ تو سعدن. اچھا اگر امیر بنایا تو کہاں کا بنایا ہے؟ امارت کی تو بات ہوتی تو کو اور ان کی ذمہ داریوں پر مطلب بات ہوتی. آگے بتاتے نا کس جگہ. یعنی یہ نظم نس جو ہے یہ اس جھوٹ کو نہیں مانتا. بے امیر بنانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو گالیاں دینا ضروری ہے، جس طرح بنو امیہ کا ایک وتیرہ رہا ہے. اور مروان بن الحکم جو ملعون زبان نبوت ہے، اس کا باپ بھی ملعون زبان نبوت ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم علی کو گالیاں اس لیے دیتے تھے کہ ہماری حکومت مستحکم رہے. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. ویسے ایک بغض و عناد بھی تھا، خاندانی عصبیت بھی تھی، قبائلی عصبیت جو جسے کہتے ہیں. تو اگر وہ امیر ہی بنائے جا رہے تھے تو امیر بنانے سے کا مطلب
ابو تراب کو گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ امیر بناتے وقت تو امارت کے آداب بتائے جاتے ہیں، ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا ہے تو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ رسم حرام زدگی زمانہ بنو امیہ میں جاری تھی. میں نے اس لیے اس کو رسم حرام زدگی کہا ہے کہ یہ زبان نبوت کے الفاظ ہیں. علی سے بغض رکھنے والا حرامی ضرور ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی تجربہ اسی بات پر ہے. حلالی اور حرامی کی شناخت بھی علی ہیں. علی کو چاہنے والے حلالی ہیں، علی سے نفرت کرنے والے حرامی ہیں. واہ، یہ نبوت کا بھی فیصلہ اور سارے صحابہ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا، ما منع کا تصبہ، تو اس کا اعتراض سے کیا تعلق ہے یا تنقید سے کیا تعلق ہے؟ چلیں، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. یہاں تھا، یہاں بھی وہ تنقید کرتے تھے. کس پر تنقید کرتے تھے؟ خدا پر تنقید. چلیں، اللہ نے فرمایا کہ تم بتوں کی پر تنقید نہ کرو تاکہ وہ تمہارے سچے خدا پر تنقید نہ کریں. یہی بات ہے. جی. یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے. اچھا، مولویوں کا. اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. نبی کیوں دیکھو جی، اب قرآن کریم کی 20 آیات ہیں جو بتوں کی مذمت بیان کر رہی ہیں. تنقید تو رویوں پر ہوتی ہے. واہ، بتوں کے پاس تو رویہ کا وجود ہی نہیں ہے. واہ، یہ ٹیکنیکل بات کی آپ نے. ٹھیک ہے. تو بھائی جتنی مذمت بتوں کی، 1.25 پیغمبر بتوں کو تو یہی کہتا رہا نا جی، ان کی مذمت بیان کرتا رہا. چلیں، اگر یہ غیر جائز ہے تو پھر انبیاء کو ذمہ داری کیوں دی گئی؟ قرآن کریم کے اندر سینکڑوں آیات بتوں کی مذمت میں آئی ہیں. وہاں پہ سب نہیں آیا. یہ اصل میں نا وہ بنو امیہ کو بچانا چاہتے ہیں. بنو امیہ اب نہیں بچے. اتنی باطل تعویلات کرتے ہیں کہ بندہ جو یہ نبوی نے کی ہے، وہاں سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے سیاسی تنقید ہے. بھائی سیاسی تنقید تو تب کریں. اب حکومت کس کے پاس ہے؟ معاویہ کے پاس ہے. اب کوئی بنتا ہے تنقید کا معاملہ، یا تو الیکشن لڑنا ہو تو پھر تو ہمارے پاکستان میں جو کلچر ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں. کوئی ایسی کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں اور اس ظلم کو چھپانے کے لیے جو ظلم بنو امیہ کرتے رہے. اللہ، اس کے علاوہ اس کی کوئی فلسفی نہیں ہے. اچھا سر، وہ مباہلہ کی بات چل رہی تھی. جی. یہ حدیث میں اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اسی حدیث کا ہی ایک مندرجہ ہے جو مباہلے سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ تو ابو تراب کو گالیاں کیوں نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا میں اس لیے گالی دیتا کہ وہ اپنی عظمت و شان میں بلند و بالا ہیں اور ان کے خصائص ایسے ہیں، ان میں سے مجھے ایک خصوصیت بھی میسر آ جاتی تو میں اپنے آپ کو بختاور سمجھتا، اور یہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھا. سرخ اونٹوں، چونکہ عربوں کا کلچر میں یہ زیادہ بڑے محبوب تر چیز ہے، زیادہ قیمتی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کون سی ایسی خوبصورتیاں ہیں؟ پہلی انہوں نے بیان کی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول له خلفه فی بعد مغازی فقال له علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفتنی مع النساء والصبیان فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بات میں آپ کے گوشت گزار کر چکا ہوں کہ مجھے بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہو. تو آپ نے فرمایا کیا اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا مقام وہی ہو جو ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بطور نیابت تھا. کیا بات، ٹھیک ہے نا جی. دوسرا یہ کہ خیبر کا دن لأعطین الرعیۃ رجلا، میں جب یہ سارے لوگ اپنا زور لگا ہٹے، اپنے اپنے کردار دے چکے خیبر کے مقام پر جی، تو کامیابی نہیں ملی، فتح نہیں ملی. تو حضور نے فرمایا کل ایسے شخص کو، ایسا رجل عظیم، ایسا مرد میدان، اس کو جھنڈا دوں گا کہ جو اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، رسول سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو دوں گا جو فتح نصرت کا پیغام لائے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. پھر کہا گیا کہ یا رسول اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، دعا علی میرے لیے علی کو بلایا جائے.
لوگوں نے کہا کہ اس کی آنکھیں دکھتی ہیں. آپ نے کہا جیسا بھی ہے لے آؤ. لایا گیا. فباسا کا فی اے نئے ہے، حضور نے لعاب لگایا نبوت کا. ودفع الرعیۃ الیہ ففتح اللہ علیہ، اس کو جڈا دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح کی لکیر ان کے ہاتھ میں لکیر لکھ دی. اب آئیے تیسرا اس کا مندرجہ. میں اس لیے گالی نہیں دیتا علی کو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص. یہ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، اور یہ حدیث کی کتاب ہے. اور کہہ کیا رہا ہے جو سعد بن ابی وقاص وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے ساتھ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. اللہ، اتنا بڑا بندہ ہے وہ. ٹھیک ہے. ولما نزلت، یہ گواہی ہے صحابی رسول کی. صحیح. اسے غامدی صاحب کہانی کہہ رہے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جب یہ آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء اہلی. واہ. یہاں کدھر ہے امت؟ امت کوئی نہیں ہے. تو حمزی صاحب یا تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ارذل العمر کی طرف جا رہے ہیں انہیں، یا تو یاد نہیں، یا وہ ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ وہ اموی دین کے ترجمان بننا زیادہ پسند کرتے ہیں. صحیح. نبوی دین سے وہ ذرا ہٹنا چاہتے ہیں. تو اب گزارش یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تشریح صحابی کر رہا ہے اور وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہے اور حضور کی معیت کو بھی بیان کر رہا ہے اور کر کیا رہا ہے کہ معنی آیت کے تصور میں جن حقیقتوں کو وہ پیش کر رہا ہے وہاں امت کا لفظ نہیں ہے. یہ نصن فرمایا، بطور نص فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین. فقالا، یہ حضور سے براہ راست، فقالا ہؤلاء اہل بیت، یہ ہے میری اہل. آپ نے جو پھر روایت پیش کی ہے یہ حدیث کی کتاب سے پیش کی ہے، تفسیر کی کتاب سے. نہیں، صحیح مسلم. صحیح مسلم. ٹھیک ہے نا جی. اب میں غامدی صاحب سے گزارش کروں گا جی کہ یا تو اس حدیث پر جرح کریں، ٹھیک ہے، سند پر یا متن پر، پھر اسی حدیث کو مصدر قرار دے کر بعد کے مفسرین نے، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں مفسرین نے اسی حقیقت کو نقل کیا ہے. بالکل. اب یہ کہانی کیسی رہی؟ اب غامدی صاحب پر یا غامدی صاحب کے جو پرستار ہیں ان پر واجب ہے، ضروری ہے علمی بنیادوں پر، چونکہ اب ہم نے شروع کر دیا ہے ان کا مواخذہ علمی الحمدللہ، ان پر واجب ہے کہ اس کو کہانی ثابت کرنے کے لیے دلائل مہیا کریں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہاں جو اسلوب کلام الہی ہے وہ اہل بیت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ فمن حاجک، آپ پر یہ حجت قائم کرتے ہیں کس کی؟ یقولون ثلاثہ، بات تو یہی تھی نا جی. من بعد ما جاءکم فقل تعالوا ندعو ابناءنا. تو گویا انہوں نے جو حجت پیش کی ہے اس کا کوئی علمی اور دینی اور اخلاقی مقام نہیں تھا. صحیح. تو اب حجت کے مد مقابل حجت کو لایا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا فقل، حبیب اس سارے جو یہ کر رہے ہیں یہ ظالم، ان کے سامنے خدا کی حجت پیش کرو. حجت کا جواب حجت الہیہ بن کر. جو آئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں. اور اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ صحابی رسول دے رہا ہے. اور مصدر علم کیا ہے؟ صحیح مسلم ہے. اور اس کی سند بھی ہم نے پڑھ کر دکھائی، اس کی سند کی صحت پر دلائل بھی دیے ہیں. کیا بات. اب غامدی صاحب یا ان کے چیلوں کو یہ چیلنج کرتا ہے فقیر، اس حقیقت کا انکار کر کے دکھائیں. اسلوب کلام الہی میں یہ کہاں مرقوم ہے کہ یہ یعنی کوئی ایسا معنی علمی ہے جس سے ان نفوس قدسیہ کو ہٹایا جائے؟ اگر کوئی معنی علمی موجود ہے تو پھر وہ دلیل مہیا کر دیں، دلیل کی روشنی میں وہ معنی علمی بیان کر دیں، یا پھر غامدی صاحب رجوع کر لیں. ہاں رجوع کر لیں، بسم اللہ. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ رجوع کرنا ان کے لیے زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ آپ نے ہم نے اتنی مضبوط دلیل پیش کر دی ہے. اور پھر یہ بعض لوگ چلاکی کرتے ہیں کہ معاویہ اس میں شریک نہیں تھا. یہ معاویہ جو ہے وہ گالیاں نہیں نکالا کرتا تھا. اس سے آگے بھی ہم نے صحیح الاسناد حدیث پیش کی ہے اس حوالے سے. اچھا عجیب بات ہے ہمارے مولانا صاحبان کی، جب معاویہ پر کوئی سب کرتا ہے نا، جس طرح حضرت علیہ رحمہ فتویٰ دے دیا کہ جناب والا وہ جہنم کا کتا ہے. صحیح.
وہاں سب گالی کے معنی میں لیا جاتا ہے، ہاں کوئی سیاسی تنقید نہیں ہے، اور جب اہل بیت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں وہ گالی سیاست، اسی لیے تو وہ سیاست معاویہ کا نعرہ لگایا گیا نا کہ علی کو گالی دینا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں یہاں بھی یہ لکھا، علامہ پرہاروی نے لکھا ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب علی کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، علامہ پروفیسر حافظ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے بڑے احسن، منظم اور دلائل کے ساتھ، صرف آپ نے ایک صحیح مسلم کی روایت پڑھی ہے اور اس کے بعد ایک دو اور روایات کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے علامہ غامدی صاحب کو یہ پیغام دیا اور یہ چیلنج کیا کہ علامہ غامدی صاحب پر یہ مستلزم آتا ہے کہ یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس میں اہل بیت اطہار نہیں تھے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ تو سارا دین انہوں نے جو ہے نا وہ یہ جو آیت ہے اس کے معنی مفاہیم کو مقلوب و معکوس کر دیا ہے۔ اس لیے علامہ صاحب نے پھر جس وقت یہ کہتے ہیں میدان میں نہیں گئے، ہاں تو پھر یہ جو روایات کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے برملا کہا کہ ہٹ جاؤ عیسائیوں ہاں ورنہ نقشہ کائنات سے تم مٹا دیے جاؤ گے۔ اگر یہ کہیں کہ خدایا پہاڑ کو ہٹا دے تو یہ پہاڑ کو بھی ہٹا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے آسان انداز میں جواب دیا۔ امید ہے کہ علامہ غامدی صاحب ہماری اس سیریز کو دیکھ کر اس کے اوپر یا تو نقد و جرح کریں گے یا پھر وہ اس اپنا جو موقف تھا ان کا اس سے رجوع کریں گے۔ آج تک کے لیے یہی، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے فیتھ گارڈ یوٹیوب چینل۔